پیارے دوستو، شب قدر ایک مقدس اور بابرکت رات ہے جو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ خاص طور پر 27ویں رات کو اس کے ہونے کا زیادہ امکان بتایا جاتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس رات فرشتے کیوں اترتے ہیں، اور وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی؟ پیارے دوستو، اس رات کی حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی زندگی میں ہی کئی سارے ایسے مہینے، راتیں اور دن مقرر فرماتا ہے جن میں رب کریم چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے اور میں اسے بخشش عطا کروں۔ پیارے دوستو، انہی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اسی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات کو بہت فضیلت عطا کی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ یہ رات بہت خیر و برکت کی حامل ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے اور اس رات کی عبادت کا اجر بے پناہ ملتا ہے۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب کے لوگ گمراہی اور جہالت میں مبتلا تھے۔ لوگ بت پرستی کرتے تھے، ناانصافی عام تھی اور حقوق صداقت کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے نور سے سرفراز فرمایا۔ جب نبی کریم 40 برس کے ہوئے تو آپ اکثر غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کو دنیا کی ناپائیداری اور لوگوں کے بدعمالیوں پر افسوس ہوتا۔ اسی غور و فکر کے عالم میں ایک رات جو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے ایک تھی، آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ انہوں نے نبی اکرم سے کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن کریم کے پہلے وہی تھی جو شب قدر میں نازل ہوئی۔ اس واقعے سے اسلام کی روشنی کا آغاز ہوا اور نبی اکرم کو رسالت عطا کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دے، مگر مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اسی لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں اور فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی فضیلت اٹھا لی گئی۔ کیا پتہ کہ اس کا اٹھا لیا جانا اللہ کے علم میں بہتر ہے، لہٰذا اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پیارے دوستو، شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، یعنی یہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اکثر علماء کرام اور امت مسلمہ کی بڑی تعداد 27ویں شب کو شب قدر کے طور پر زیادہ اہمیت دیتی ہے، مگر حتمی طور پر کسی ایک رات کا تعین نہیں کیا، اور ان کے مطابق نبی کریم نے فرمایا، شب قدر کو عبادت، دعا، ذکر اور قرآن کی تلاوت کے لیے نہایت بابرکت اور اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ سورۃ القدر۔ پیارے دوستو، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کے برکت سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ دوسرے دنوں، مہینوں تک عبادت کرنے سے بھی اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس ایک رات میں عبادت کرنے سے ملتا ہے۔ اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے لگا دیے گئے۔ صحابہ کرام کو افسوس ہوا کہ کاش ہمیں یہ نعمت میسر ہو سکتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پیارے نبی اکرم نے فرمایا، جنت کے اندر 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہی ہوں گے۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے اور وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں اور انہیں مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا
کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرو اور اس کی دعاؤں پر نظر رکھو۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، چلو فرشتوں۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع تلقی یعنی رشتے توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ پیارے دوستو، یعنی ان 4 شخصوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ پیارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، شب قدر ایک ایسی رات ہے جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، یہ صرف میری امت کو دی گئی ہے۔ یہ مومنوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر بہت ہی برکت اور خیر والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اس رات میں عبادت نصیب ہو جائے، کیونکہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے وہ گویا 83 سال 4 مہینے سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیارے نبی پاک سے سنا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلے امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکلیں ختم کر کے میری طرف آئیں گے۔ اس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کے روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا شب قدر مغفرت کی رات نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم سے فرمایا، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا عظیم مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے۔ نمبر 1، نماز تہجد۔ اس رات میں تہجد کی نماز پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کرنی چاہیے کہ اس پر غور و فکر کرنا باعث برکت ہے۔ نمبر 3، نوافل ادا کرنا۔ رمضان المبارک میں کم سے کم 2، 4 یا 8 رکعت نفل نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ نمبر 5، درود شریف پڑھنا۔ نبی کریم پر درود و سلام بھیجنا باعث ثواب ہے۔ نمبر 6، دعا کرنا۔ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اس میں دل سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ ساتھ صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور اللہ کی راہ میں صدقہ دینا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ پیارے دوستو، یہ رات نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے ہمیں اس غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور اپنی بخشش کا سامان تیار کرے۔ اس لیے اس مہینے کی سب سے بابرکت راتیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس میں طاق راتیں ہوتی ہیں، اور ان طاق راتوں میں سے زیادہ فضیلت والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب اس آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نشانیاں بتائیں جس سے ہمیں لیلۃ القدر کی رات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی کچھ علامات بھی بیان فرمائی ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ ذیل میں چند مستند احادیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی علامات بیان کی جا رہی ہیں۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ نمبر 1،
رات معتدل اور پرسکون ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر صاف اور کھلی ہوئی رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ نمبر 2، چمکدار چاند اور معتدل موسم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے اور اس میں چمکدار چاند ہوتا ہے۔ نمبر 3، صبح سورج کی کرنیں مدھم ہوتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ اس دن سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے، جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ نمبر 4، رات میں بارش کا امکان۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر میں بارش ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، زمین پر سکون اور رات کا احساس۔ بعض روایات کے مطابق اس رات زمین پر خاص سکون اور رات کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 6، ہوا میں خوشبو اور نورانیت محسوس ہونا۔ بعض صالحین کا تجربہ ہے کہ اس رات میں مخصوص خوشبو اور روشنی کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 7، اس رات فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس رات فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 8، رات میں عبادت کا خاص لطف اور شوق محسوس ہونا۔ جو شخص عبادت کرتا ہے وہ خاص روحانی سرور اور لذت محسوس کرتا ہے۔ نمبر 9، رات میں غیر معمولی سکون و خاموشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر ہے کہ لیلۃ القدر کی رات عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ خاموش اور پرسکون ہوتی ہے۔ نمبر 10، شیطان کی شرارتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس رات شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے گناہوں میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے مستحب راتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں زیادہ امکان ہے۔ لیلۃ القدر کی رات انتہائی بابرکت اور فضیلت والی ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس رات میں خاص روحانی کیفیت ہوتی ہے، عبادت میں خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے اور اگلی صبح سورج کی کرنیں مدھم ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو عبادت، دعا، قرآن کی تلاوت اور استغفار میں گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھیں، کیا پتہ کسی کے آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔